بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ سیرہ کا ہم آج ایک اور لیسن شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا پچھلے میں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کے اندر فخر ہوتا ہے، اونٹ والے جو ہوتے ہیں وہ ایروگنٹ ہوتے ہیں، جو بکریاں پالتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، سکینہ ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، ہمبل ہوتے ہیں ان کے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اسی لیے ہم نے یہ دیکھا کہ تمام پیغمبروں کو سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائیں تاکہ ان کے اندر نرم دلی اور ہمبل ہوں۔ اور داؤد علیہ السلام بھی جو تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بیسکلی وہ کیا تھے، ایک لوہار تھے اور کارپینٹر تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بکریاں بھی چرائی تھیں۔ تو اس سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک بات کا تو یہ احساس آئے کہ اپنی روزی کمانی ہے، دوسرا یہ کہ روزی کمانے میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جس میں کہ آپ کی عمر تقریباً 15 سے 18 سال تھی۔ 15 سے 18 سال تھی تو کچھ جو مکہ میں جنگیں ایک سیریز آف جنگ ہوئی تھیں جن کو کہتے ہیں فجار کی جنگیں، وار آف فجور کہتے ہیں گناہ کو، ایول کو۔ کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرم کے اندر لڑی گئی تھیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ فجار کی جنگ کی۔ ہوا یہ تھا کہ 2 ٹرائبس تھیں اور اس میں ایک یعنی ٹرائب نے، قریش کہ ٹرائب نے جو تھا کسی دوسرے ٹرائب کا آدمی مار دیا، اور جب اس ٹرائب کا آدمی مار دیا گیا تو دوسری ٹرائب بھی جو تھی ان کو مارنے کے لیے آ گئی، اور یہ لوگ جو تھے حرم کے قریش جو تھے یہ حرم میں داخل ہو گئے تاکہ وہی وہ تھا نا کہ حرم کا آج بھی اصول ہے نا کہ جو من دخل اس میں داخل ہوا وہ کیا ہوا، آمنہ کہ امن پا گیا۔ اس زمانے میں یہی اصول تھا کہ حرم کے اندر کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ تو یہ لوگ حرم کے اندر، قریش جو تھے یہ حرم کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر اس ٹرائب نے اس بات کا بھی خیال نہ کیا اور وہ حرم کے اندر داخل ہو کے انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اس طرح سے تمام قریش اکٹھے ہو گئے، اور اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ آپ تیروں کو جمع کر کے جہاں جہاں ادھر ادھر تیر پڑے ہوئے ہوتے تھے اٹھا کے لاتے تھے اور لا کے واپس کر کے جمع کر کے دے دیتے تھے۔ یہ ایک واقعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ، یہ اس زمانے کا ہے، پری چائلڈہڈ کا ہے، بچپن کے بعد کا ہے۔ اور اس کے بعد کا یہ ہے ایک اور مشہور واقعہ ہے جس کو کہ حلف فضول کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ یمن کا ایک شخص تھا جو کہ اب ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جو کہ ٹرائبز کا زمانہ تھا۔ ٹرائبز ایک دوسرے کا ساتھ دیتی تھیں، ٹرائبز بدلے لیتی تھیں، کیونکہ قانون نہیں تھا، گورنمنٹ نہیں تھی، ہیڈ آف دا اسٹیٹس نہیں تھے، پولیس فورس نہیں تھی، کورٹس نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو قانون ہوتے تھے وہ ٹرائبز کے اپنے ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کی حفاظت جو تھی وہ ٹرائبز کیا کرتی ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ یہی ہوا کہ یمن کا ایک شخص تھا، اور یہ کسی ایک بہت چھوٹی سی ٹرائب کا تھا جو کہ ایک ایلیٹ نہیں تھی، اور بہت دور تھا، یمن بہت دور تھا، لو ٹرائب تھی اور کوئی ایلیٹ ٹرائب سے تعلق نہیں تھا۔ اس نے کچھ چیزیں بیچی العاص ابن وائل کو، جو کہ ایک بہت بڑا لیڈر تھا، پولیٹیشین تھا، مکہ کا بہت مشہور شخص تھا، اور اس نے بیچی، اور اس نے العاص ابن وائل نے پیسے نہ دیے اور کہا کہ حج سے پہلے جو تھے نا یہ سب کچھ ہوا، تو اس نے کہا کہ میں حج کے بعد دے دوں گا۔ تو وہ شخص خاموش ہو گیا۔ حج کے بعد جب وہ گیا پیسے لینے کے لیے تو بھی اس نے کہا کہ آج نہیں آنا، کل آنا۔ وہ دوسرے دن گیا، دوسرے دن بھی اس نے نہ دیے۔ پھر جب وہ اسی طرح بہت دیر ٹالتا رہا تو اس شخص کو پتہ چل گیا کہ اس نے عاص الوائل نے پیسے نہیں دینے ہیں، تو اس نے مکہ کے قبیلوں سے فریاد کی، مگر کسی نے ساتھ نہ دیا۔ ہر ایک کے پاس گیا کہ میری مدد کرو مدد کرو، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ العاص ایک بہت بڑا لیڈر تھا، اس کے خلاف کوئی بولنا نہیں چاہتا تھا۔ تو اب اس نے یہ سوچا کہ اس معاملے کو میں کیا کروں، پبلک کر لوں، ٹھیک ہے۔ اس نے ایشو بنایا اور اس کو
पब्लिक कर दिया। और उस ज़माने में पब्लिक किस तरह से किया जाता था, उस ज़माने में नज़म लिखा करते होते थे, लिखते भी नहीं थे बल्कि एक नेचुरल चीज़ थी कि वो सारे के सारे पोइट्स होते थे और उनके पास वो अल्फाज आ जाते थे जिससे वो अपनी फरियाद करते थे या लिख भी लेते थे। तो यही उस ज़माने का मीडिया था, जिसको हम आज जो भी कह लें, इंटरनेट कह लें, ट्विटर कह लें, ब्लॉग कह लें, पोस्ट कह लें, कुछ भी कह लें, ये उस ज़माने का मीडिया था। और कुछ लिखने की ज़रूरत ना थी, वो ख़ुद ब खुद ज़ुबानों से इनकी जारी हो जाती थी। इस नज़म लिखी नहीं बल्कि ख़ुद ब खुद उसकी ज़ुबान से जारी हो जाती थी। ये क्या हुआ कि इसने एक ऊंची जगह काबा की सेलेक्ट की, वहाँ जहाँ पे वो सब जमा थे, और इसने वो जो नज़म थी वो पढ़ी। तो इसने कहा, ए आले फ़हर, फ़हर जो था कुरैश का नाम था, कुरैश उनका टाइटल था, लेकिन कुरैश बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ए आले फ़हर, मुझ पर जुल्म हुआ है मक्का की वादी में, मैं अपने घर से और अपने लोगों से बहुत दूर हूँ। जो मेरी हिफाजत करें वो यहाँ पे नहीं है कि वो मेरी हिफाजत कर सके, और मैं अभी एहराम में हूँ, मेरे बाल भी अभी कंघी नहीं हुए हैं, मैंने अभी अपना उम्रा भी मुकम्मल नहीं किया है। मेरी मदद के लिए लोग कहाँ हैं जो मेरी मदद करेंगे हिजर और हजर के दरमियान। हिजर का मतलब ये है कि मकाम इब्राहीम, और हजर क्या है, हजरा अस्वद। यानी मैं एहराम में हूँ और हरम के सबसे ज़्यादा एहतराम के मकाम पे हूँ, और मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। और उसने साथ में ये भी कहा कि हरम तो हकीकत में बहुत ही नोबल लोगों की मलकियत है, लेकिन वो शख्स जिसने ये तोप पहनी हुई है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, जबकि वो एक क्या है, झूठ बोलने वाला है, चोर है और उस बेइज्जत। और उसने साहब ये कहा कि तुम लोग बेइज्जत लोग हो, तुम लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं है। तो ये इसमें यानी कि उसने से ये कहा कि यानी कि क्योंकि तुम सिर्फ मक्का में हो और अपने इतने ऊंचे मकाम पे हो, और जबकि तुम लोग क्या ये मकाम क्यों हासिल है तुम्हें, क्योंकि तुम मक्का के हरम में हो, जबकि तुम झूठे हो, चोर हो और धोखा देने वाले हो, और मैं एहराम की हालत में हूँ और मुझ पर ये जुल्म हो रहा है। जब उसने ये बात की तो ये बात जब हुई तो फिर हुआ क्या कि जाहिर है कि ये बात जो है जंगल में आग की तरह फैल गई। वाइल्ड फायर जैसे जंगल में आग फैलती है, इसी तरह फैल गई। तो ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब जो आपके चचा थे वो फ़ौरन खड़े हो गए और पूरी कमेटी को बुलाकर जमा किया। और एक शख्स अब्दुल्ला बिन जुदान जो थे उस ज़माने में, उनका वो एक मशहूर बंदा था, इस्लाम आने से पहले ही फौत हो गए थे, लेकिन ये काउंसलर भी थे, प्रॉब्लम सॉल्वर भी थे। यानी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो इन्हीं के पास जाया जाता था और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि सारे बड़े बेकुबार मक्का को जमा किया और फिर एक अहद किया, और उसमें ये कहा कि मज़लूम का साथ दिया जाएगा, जुल्म करने वाले के ख़िलाफ़, चाहे वो कोई भी उसका ओहदा हो, कोई भी उसका कबीला हो। ये फ़ैसला हुआ कि जो मज़लूम है, चाहे वो कितना ही गरीब और कितना ही दूर या कहीं से भी हो, लेकिन अगर ज़ालिम जो है, चाहे वो जितना भी मजबूत और जितना भी मशहूर कबीले के हो, साथ किसका दिया जाएगा, मज़लूम का दिया जाएगा। ये अहद हुआ, काबा में ये अहद हुआ, और फिर सब ने उसके ऊपर साइन किए। अब साइन कैसे किए, उस ज़माने में तो ना किसी को लिखना आता था, ना पढ़ना आता था, पेपर भी नहीं था, पेन भी नहीं थे, तो साइन कैसे किए। साइन करने का तरीका क्या था कि अतर लाते थे, अपना हाथ अतर में डालते थे और सब के सब काबा के एक ही जगह पर वो हाथ जो थे वो मल देते थे। इसको मुतय्यबीन का अहद कहा जाता है, यानी कि परफ्यूम, मुतय्यबीन परफ्यूम का अहद। हल्फुल फजूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अबुल आस ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा ये तो फजूल ही है, यानी ये तुम लोगों का कोई नन ऑफ योर बिज़नेस, ये तुम लोगों का कोई वो नहीं है, तुम लोगों ने इसमें क्यों पार्ट लिया है। लेकिन बहरहाल ये जो चीज़ थी, जो ये अहद हुआ था, ये कभी पहले अरबों में नहीं हुआ था। ये पहली दफ़ा था
کہ یہ عہد اس قسم کا ہوا کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی ٹرائب سے ہو، ورنہ تو ہوتا یہ تھا کہ اگر ایک ٹرائب جو ہے وہ کچھ کر دیتی تھی تو چاہے وہ اچھا کرتی تھی بری کرتی تھی، ٹرائب اس کا ساتھ دیتی تھی۔ تو یہاں پہ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عہد عبداللہ بن جدان کے گھر میں دیکھا جو اگر آج اسلام کے دور میں بھی ہو تو میں اس میں ضرور حصہ لوں گا کہ چاہے کتنے ہی لال اونٹ مجھے کیوں نہ دے دیے جائیں، میں ضرور اس کا حصہ بنوں گا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آج بھی اسلام کے دور میں بھی یہ عہد ہوتا تو میں اس کا ساتھ دیتا، چاہے مجھے کتنے ہی اونٹ نہ دے دیے جاتے کہ اس کا ساتھ نہ دو، لیکن میں دیتا۔ تو اب یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں، یعنی ایک تو وہ جو جنگیں فجار کی جنگیں، اور دوسرا یہ جو حلف الفضول ہے، اس سے ہم لوگ کیا سبق سیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کیا کہا تھا کہ مجھے افسوس نہیں ہے، آج بھی ہو تو میں اس میں ضرور حصول دوں گا۔ تو دونوں معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کسی قسم کا دین انوالو نہیں تھا، کہ اس میں دین کا کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک نے پہلے میں بھی قتل ہوا تھا، دوسرے میں بھی کوئی دینی معاملہ نہیں تھا، لیکن تھا کیا کہ اس میں یہ تھا کہ حق اور ناحق کے معاملہ تھا، یعنی حق کا ساتھ دینا اور ناحق کا یا ظالم اور مظلوم کا معاملہ تھا۔ اس لیے اسلام کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی تھے۔ تو ہمیں اس سے کیا آج سبق ملتا ہے کہ اگر آج ہم ان معاملات میں انوالو ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے لوگ مسلمان نہ بھی ہوں لیکن حق کا ساتھ دینا چاہیے، یعنی پبلک کازز میں پارٹ لینا چاہیے ایز اے گڈ مسلم۔ آج ہم لوگ کوئی بھی کام اگر دین کا ہو تو اس میں تو ہم حصہ لینے کو کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا تعلق کوئی دین سے نہ ہو، اس کا تعلق دین سے نہ ہو، یعنی اس میں کوئی دینی بات نہیں تھی، اسلام کی کوئی بات نہیں تھی، کفار کی کوئی بات نہیں تھی، بات صرف کیا تھی کہ ظالم اور مظلوم کی بات تھی، حق اور ناحق کی بات تھی۔ تو اسلام تو اس وقت ابھی آیا بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے سائڈ پہ تھے؟ حق کی سائڈ پہ تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر اسلام کے بعد بھی ایسا ہو تو میں ضرور اس میں حصہ لوں گا۔ تو یہ آج ہم ان کو کہتے ہیں کہ پبلک کازز، اگر جس میں مسلمان اگر نہیں، مطلب اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن کوئی بھی پبلک کاز ہے، تو اس میں ایز اے گڈ مسلم ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ اس میں دین جو ہے اس کو ہم نہیں لا سکتے کہ یہ کیونکہ دینی معاملہ، آج مسلمان بہت سی ایسی چیزوں میں کہتے ہیں کہ یہ دین کا معاملہ نہیں ہے تو ہم اس میں پارٹ نہیں لیں گے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے دین انوالو نہیں بھی تھا، ایک پبلک کاز تھی تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ تو یہاں پہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حق کا ساتھ دینے میں بھلائی ہے، حق کا ساتھ ہمیشہ دینا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ اسلام اس میں نہ بھی ہو۔ اب مثلا اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ مظلوم ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے اور ظلم کرنے والا مسلمان ہے اس کے اوپر، تو ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ وہ جو کہ مظلوم ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ہمیں ساتھ کس کا دینا ہے؟ اس مظلوم کا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اسلام کا ایک اصول کیا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اگر وہ مظلوم جو ہے ہمارے دین پہ نہیں بھی ہے، اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والا جو ہے وہ مسلمان ہے، تو بھی ہمیں ساتھ کس کا دینا ہے؟ مظلوم کا دینا ہے۔ تو آج ہم اس سے یہی سبق سیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آج ہم اپنے ڈیلی لائف میں دیکھیں، صبح شام کی لائف میں دیکھیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے خاندانی جھگڑوں میں دیکھ لیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں؟ لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے، اگر وہ غلط بھی ہوتا ہے تو ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ طاقتور پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ طاقتور جو پارٹی ہے، مثلا
خاندانی جھگڑوں میں اگر میرے چچا ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں لیکن بہت طاقتور ہیں، ہیڈ آف دا ہمارے خاندان کے ہیڈ ہیں، تو میں اپنے چچا کے خلاف کسی ایک دوسری بندے کا جو کہ بیچارہ کمزور ہے اور اس کو مدد کی ضرورت بھی ہے، اس کی مدد نہیں کروں گی. کیونکہ میرے چچا جو ہیں وہ ہیڈ آف دا ہمارے خاندان کے ہیڈ ہیں، بہت مضبوط ہیں، بہت اسٹرانگ ہیں. تو اسی طرح اگر خاندانوں میں، اگر فیملیوں میں، بہن بھائیوں میں، جس میں بھی کوئی بھی رفٹ آ جائے، کوئی بھی جھگڑا ہو جائے، تو ہمیں ساتھ کس کا دینا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ دے کے کی مدد کرنی ہے؟ مظلوم کی، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہیں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے. اور ہاں، علیحدہ اس کے علاوہ حکمت علیحدہ چیز ہے، حکمت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں پہ آج ہم اپنی سیرت کو روکتے ہیں. انشاءاللہ کل سے ہمارا جو ہے وہ دوسرا شروع ہو رہا ہے. اہم واقعات ہیں جو کہ نبوت سے پہلے کے ہیں، جس میں حضرت ختیجہ حضرت اللہ عنہ سے شادی وغیرہ ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم فتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.